جی السلام علیکم بھائی صاحب، آپ میوٹ ہیں بھائی، آپ نے خود میوٹ کیا ہوا ہے، ادھر ہی سے میوٹ ہے، آپ کی آواز میں نہیں سنائی دے رہی۔ السلام علیکم آغا جان۔ علیکم السلام، کیا حال چال ہے بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل آغا جان، پہلے بھی ایک مرتبہ میں آپ سے مخاطب ہوا تھا، مجھے موقع ملا تھا آپ سے بات کرنے کا، جی تو آج دوسری مرتبہ ہے۔ تو ایک کیا تو نام ہے میں آپ کا؟ اپنا کیا نام ہے بھائی؟ جی سر، میرا میر نام ہے، میں لندن سے بات کروں۔ میر بھائی، حکم کریں میر صاحب۔ آغا جان، ایک تو شکوہ شکایت ہے تھوڑی سی، اور دوسرا میرا جو نا معاشرتی حوالے سے سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ جی سر۔ اگر جان ایک تو دیکھیں، پہلے میں مستری صاحب کو بہت سنتا تھا، بہت سنا میں نے مستری صاحب سے، بس فدا ہو گیا تھا میں۔ اب جو نا سن کے میں پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ میں شیعہ تھا، اور مستری صاحب کو سن کے بلکہ میں ابھی تک اہل سنت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ جب آپ اپنے پروگرام میں لے کے آتے ہیں بچوں کو، پھر ایسے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں جو صرف آ کے کیمرہ ہلا رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آگے صرف کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا چہرہ دیکھنا ہے یا ہمیں آپ سے صرف بات کرنی ہے۔ جیسے ابھی ایک بھائی صاحب آئے تھے ڈپلیکیٹ صاحب، جو لگے ہوئے تھے اپنی یہاں پہ جو نا تدریس سنا رہے تھے، 950 لوگ دیکھ رہے ہیں، 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب میرا یا ہم لوگوں کا جو لسنر یا ویور ہیں، ان کی یہ ریکویسٹ آپ سے ہوگی کہ کم سے کم کوالٹی کو مینٹین کیا جائے، یا تو آپریٹر صاحب پہلے ان سے پوچھ لیں کون سے سوال، یا اس طریقے سے سوال لکھ لیں، تو اس طریقے سے تھوڑی کوالٹی اگر آپ مینٹین کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ مستری میں بات مکمل کر لوں، مستری صاحب اور بہت سارے لوگ جو علماء ہیں وہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی حسن علیاری کو تو اپنے لوگ ہی نہیں مانتے، وہ تو بچوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، ان کو تو مطلب بات کرنے پہ ایسے ویسے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ جی انشاءاللہ کوالٹی، آپ دعا کریں کوالٹی بہتر بن جائے ہماری۔ تھینک یو سر۔ جی علیاری صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے اپنا پرسنل لائف کے حوالے سے۔ ہم نے بہت سنا ہے کہ عورت کی کمائی کھانا حرام ہے، اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو بیویوں پر ان کی اطاعت لازم بن جاتی ہے۔ اگر عورت کو غلط دیکھیں تو ان کو بستر سے الگ کریں، پھر ان پہ سختی کریں، اگر پھر بھی نہ مانیں تو ان پہ آپ ہلکا پھلکا جو نا وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ بھی اٹھائیں۔ تو اوورآل یہی معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ مرد کما کے آتا ہے تو ضروری ہے کہ عورت اس کی اطاعت بھی کرے، اس کے بجاوری بھی کرے۔ اگر سوال یہاں پہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کیونکہ 900 لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں شرم محسوس ہو تو رہی ہے، لیکن مجھے صحیح مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، 2 سال سے میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میری مسز کما رہی ہے تو کیا وہی جو احکامات ہیں ایک عورت کے لیے، مرد کے لیے، وہی احکامات الٹ ہو جاتے ہیں، یا مرد ہی رہتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے بیٹھ کے وہ کچن میں کھانا بنائے، پھر وہ صفائیاں کرے، یا پھر وہ اطاعت کرنا شروع کر دے، یہ احکامات جو ہیں کمانے کے حوالے سے الٹ ہو جاتے ہیں، یا وہی رہتے ہیں؟ مرد ہی ہے، عورت بھلے کما کے لائے لیکن دیکھیں کمائی کے معاملے میں یہ ہے کہ مرد پہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ دے دے، اس میں کوئی کسی قسم کا اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر وہ عورت جو ہے، اگر وہ خود کما رہی ہے، وہ پیسے اس کے اپنے ہیں، اگر عورت کے لیے وہ واجب نہیں ہے کہ وہ مرد کا خرچہ دے دے۔ اگر وہ اپنے مرضی سے پیسہ گھر میں، دیکھیں آپ کوئی عورت کہیں کام کرتی ہے نا، اس کو مہینے میں فرض کریں 2000 روپے تنخواہ ملتی ہے، وہ جہاں مرضی وہ خرچ کرے، وہ شوہر نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ ادھر خرچ کر سکتے ہو، ادھر نہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے اپنے بیٹے پہ خرچ کرے، چاہے اپنے والدین کو دے دے، اس کی اپنی پرسنل پیسہ ہے، پرائیویٹ پیسہ، وہ اس کا مالک ہے، چاہے وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے، ٹھیک ہے نا، گھر کہہ دے کہ بھئی گھر کا خرچہ نہیں ہے، چلے میں خرچہ میں دے دیتی ہوں، وہ اگر اپنی رضا سے کر لیتی ہے تو اس کا ایک احسان ہے شوہر پر، اس کا ایک تفضل ہے شوہر پر، اور شوہر جو ہے اس کا مقروض ہے۔ شوہر کو اصل اس کا حق میں یہ بنتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ شوہر جا کے کام کرے، محنت کرے، اس کی اگر نہیں کر سکتا تو طلاق دے دے بھائی، یا اگر واقعا نہیں کر سکتا تو طلاق دے دے۔ لیکن اگر یہ حالت نہیں ہے، عورت جو ہے وہ طلب نہیں کرتی، کہتا ہے چلے ٹھیک ہے میں دے دیتی ہوں، تو طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اور لیکن وہ مرد کے لیے حلال ہے۔ یعنی اگر عورت اپنی مرضی سے، زبردستی مرد نہیں اٹھا سکتا پیسہ عورت کا، بھئی میری بیوی میں اٹھا لیتا ہوں پیسے، لیکن اپنی مرضی سے جب عورت گھر میں سودا لاتی ہے، کانا لاتی ہے، گھر کا بل ادا کرتی ہے، گھر کا کرایہ دے دیتی ہے، تو وہ اس کا لینا حرام نہیں ہے۔ جی ہاں
नहीं आयोजन मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए मेरी कंडीशन कुछ अलग है ना, या फिर किसी और की कंडीशन ये हो जाती है कि वो ब्लाइंड हो जाता है आंखों से, या फिर जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जब तक मेरे अभी ना टांगों में फर्क नहीं नीचे पड़ता भाई, पैसा लगा हुआ एक्सीडेंट है या एक्सीडेंट नहीं है भैया, ऐसे कोई काम नहीं करता फजूल वजह से, या कोई बहरहाल जो भी, अगर औरत अपनी मर्जी से खर्चा दे देती है तो वो हराम नहीं, उसका उसका खर्चा लेना औरत से हराम है। नहीं है, शुक्रिया उसमें है। मना नहीं है। हाँ जी, थैंक यू सर, खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? कैसे हैं सर, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, आप सुना आप कैसे हैं? मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा आपको। बहुत आपका मेहरबानी। क्या बहुत नाम है, असर कहाँ से हमारी कॉल किया ज़िंदगी भाई? पे। जी अरसलान अली नाम है मेरा, मैं सिंध से हूँ, लड़काना उस्मान से। अली? उस्मान अरसलान अली। अरसलान, आवाज़ आ रही है अरसलान। ठीक से आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। ये बात का अरसलान भाई जी क्या बहुत हुक्म है? टाइम से इंतज़ार कर। जी जी जी। बस मैं आपको सवाल है मेरे, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अर्सा पहले एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी थी, हम्म, तो उसमें आप हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के बारे में बता रहे थे। तो उसने हम्म, बोला कि क्या ये इंसान वाजिब कत्ल है? तो मैं हैरान हो गया, ऐसी क्या बात है कि वाजिब कत्ल ये वो। फिर मैंने हम्म, वीडियो खोली, फिर देखा, आपके बारे में जाना, फिर बहुत हम्म, असर पड़ा आपका हम पे। जी जी। बहुत ज़्यादा जानना, पहली बार मैंने अच्छा, समझने की कोशिश की शिया मज़हब को। जी जी, अल्लाह आपको इज़्ज़त। पहली बार मैं जो है जानने का मौका मिला मुझे। जी तो फिर मुझे पता चला कि जो है हकीकत कुछ और है। जी फिर सर, मुझे पता चला माशाल्लाह। कि इस्लाम हक़ कुछ और है। तो आपको सुनना शुरू किया। अल्लाह आपको इज़्ज़त। फिर मैं एक नतीजे पे पहुँचा कि मुझे जो है अब अ, जो हकीकत है उसको मान लेना चाहिए। फिर मैंने माना कि भाई जो था अ, कौन हक़ पे था, कौन हक़ पे नहीं था। लेकिन सर उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न शुरू हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं जो है परेशान होने लग गया कि अ, 17 साल से मैं एक ही मज़हब में था, नमाज़ें उनके पीछे पढ़ता आया, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सही बुखारी, सही मुस्लिम है, इसको हुँ, बहुत टाइम से मैं फ़ॉलो कर रहा था। तो क्या वो अ, उनको फ़ॉलो करना मतलब गलत होगा, हक़ पे नहीं होगा? बिल्कुल अगर उनको गलत है, फ़ॉलो नहीं बिल्कुल करना तो गलत है, सर बिल्कुल, बिल्कुल। वो बिदअत से बड़ी बड़ी किताबें हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम को अच्छा, आपको इत्तिबा करना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, बिल्कुल। तो सर वो किताबें अगर आप बता दें, जिनको मैं फ़ॉलो करना शुरू करूँ? देखें, मैं उर्दू किताब, ये लोग मुझसे किताब रिकमेंड करने का अक्सर पूछते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि मैं सर वो इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि सर इतना बड़ा अभी मसला सुन है तो लें, किसको फ़ॉलो करें अगर सुन लें, अभी सुन लें। जी, मुझसे जब पूछता है ना, तो मैं उर्दू स्पीकिंग कंट्री में नहीं रहता, मैं उर्दू स्पीकिंग माशरे में नहीं रहता। जी, जी। यहाँ पे वो इस्लामिक लाइब्रेरीज़ नहीं है, चाहे वो अरबी में लाइब्रेरीज़ हों, ताकि कि ये एक उर्दू ज़बान की प्लीज़ अगर आप किताब बता देंगे तो आप अरेंज तो हो सुन लें जाएगी। प्लीज़, आप सुन लें, मैं बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लें, समझ लें, ख़त्म होने दें। तो इसलिए मुझे उर्दू, क्योंकि मैं उर्दू किताबें खुद भी नहीं पढ़ता, मैं उर्दू स्पीकिंग भी नहीं हूँ, मैं उर्दू नहीं पढ़ता बिल्कुल। कभी जी, कभी कोई ख़बर वगैरह हो तो पढ़ लेता हूँ, उर्दू किताबें मेरे पास नहीं हैं। और क्योंकि मैं उर्दू किताबें नहीं पढ़ता, इसलिए मुझे उर्दू किताबों का इल्म नहीं है, और इसलिए मैं किताब रिकमेंड करने का मैं एक अच्छा सोर्स नहीं हूँ। आप जब, अगर आप अरबी ज़बान में पूछें या फ़ारसी ज़बान में पूछें, तो मैं आपको बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दे सकता हूँ। अच्छा, जी, लेकिन जब आप उर्दू ज़बान में पूछते हैं ना, तो मैं ये इसके लिए मैं एक अच्छा अथॉरिटी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। आप जब बहुत सारे शिया लड़के हैं या नौजवान हैं, वो मेरी तकरीर को सुनते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, और वो उर्दू किताबें बहुत पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आ जाए ना, व्हाट्सअप चैनल वगैरह ग्रुप है, जी, जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे आप मशवरा कर लें, वहाँ पे लोग आपको बताएंगे। वहाँ पे हमारे जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी फजूल टाइप के लोगों की कोई कमी नहीं है, बेवकूफ़, फजूल, जाहिल। लेकिन वहाँ पे कुछ संजीदा लोग भी आपको जो है, हाँ, अच्छा मशवरा देंगे किताबें कौन से पढ़नी चाहिए। अभी देखें मेरे भाई, आप अगर आप अल्लामा मजलिसी की जो किताबें हैं, अगर उनकी आप मुताला करें, वो बेहतरीन किताबें हैं, बेहतरीन किताबें हैं अल्लामा मजलिसी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उन्होंने जितनी भी उनकी किताबें हैं, वो सब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उलूम से, उनके अनवार से उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। उनकी किताब है हदीक़तुश्शिया, हक़्क़ुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन किताब है, बेहतरीन किताब है, उर्दू में उसका तर्जुमा है, उसका आप पढ़ें। हयातुल क़ुलूब किताब है, उसको पढ़ें। उस किताब है हिल्यतुल मुत्तक़ीन, बेहतरीन किताब है, उसको पढ़ें। अल्लाह आपका भला करे। हाँ, जी जलाउल सर, उयून सुने अल्लामा मजलिसी की किताब है।
یہ کتابیں میں نے 4 کتابوں کا نام لیا، ان کا پڑھیں۔ حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ جو ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ، کئی 1 سے زیادہ ترجمے ہیں، ان کو پڑھیں۔ ان کتابوں کو آپ پڑھیں تو انسان دیکھیں، انسان زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہر کتاب پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ایک کتاب کو اچھی طرح سے پڑھنے میں، غور کے ساتھ پڑھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ اگر مثلا 5-10 کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیں نا، تو آپ واقعی جو ہے بہت بڑے عالم بن جائیں، اور مجھ سے بھی بڑے عالم بن جائیں گے اگر آپ 5-10 کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ جو میں نے کتابیں آپ کو بتائی نا، اس کو آپ، ان کتابوں کا اگر آپ پڑھیں تو آپ جو ہیں آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں گے۔ جی سر۔ جی سر، میں یہ ایک کنفیوژن سی ایک بہت بڑی ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ہیں۔ جی۔ تو میں شروع سے یہی سوچتا تھا کہ یار اگر ہم سے، یہ ہمیشہ سے ایک میرا دوست ہے، میں اور بھائی، ہم دونوں آپ کو بہت سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ کا بہت اثر ہے ہم پہ۔ تو ہم یہی کہتے تھے کہ کیونکہ ہم اتنے ٹائم سے ایک مذہب میں رہے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، تو اگر ہم نے کچھ غلط بول دیا تو کیوں ہم ان کو اگنور ہی کر دیں، ان کے بارے میں نہ بات کریں، نہ ان کے خلاف کچھ سنیں، ان کے خلاف کچھ بولیں، چھوڑ ہی دیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں۔ جی۔ تو اس کے بعد جو ابھی آپ نے بتائیں کتابیں، بس ایک مسئلہ تھا کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کو ہم بہت سنتے آ رہے تھے، ان کی حدیث جو ہے سمجھتے آ رہے تھے، تو اس کے بعد یہ لگا کہ ہمیں کہ یہ کتابیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ تو جیسے کہ آپ بتاتے آ رہے تھے، تو اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی وہ تھی کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں سر، ہم جو ہے، میں ابھی، تو آپ کا نماز جو وضو جو ہے نا، یہ سب صحیح کرنا ہوگا، اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جب جماعت مخالفین کے مطابق کرتے ہیں وہ باطل ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، باطل ہے، جو ہم نماز باطل ہو جاتی ہے اس سے۔ جی بالکل باطل ہو جاتی ہے اس سے۔ آپ میں نے عرض کیا نا، روایت دے دیں کوئی۔ جی جی۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس میں بہت ہیں کہ نماز نہ باندھا، ہاتھ نماز میں نہ باندھا کرو، یہ مجوس کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے، تو صحابہ نے اس کو مجوس سے سیکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ وہ میں نے عرض کیا نا، آپ جو کتابیں میں نے بولی ہیں نا، اس کو آپ فالو کریں، اور آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں، ادھر پوچھ لیں، ادھر وہاں پہ ان کے پاس PDF میں اردو کتابیں بہت ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے، اور ادھر آپ کو روایات کی کتابیں جس میں نماز وغیرہ کے احکام بھی لکھے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی سر سنیں، جی سر، جی سر میں پھر سے آپ کو تھینک یو کرنا چاہوں گا۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے، اور سر دعا کریں میرے لیے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی عطا کرے، انشاءاللہ سرخروئی عطا کرے۔ اور میرا بھائی ہے جو آپ کو سنتا آ رہا ہے، اس کی زندگی میں بھی کچھ مشکلات ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے، انشاءاللہ آپ کے بھائی کی مشکلات کو حل کرے۔ سلامت رہو بھائی، عزت سے رہو، تھینک یو سر۔ اب آتے ہیں، یہ ہمارے بھائی بہت عرصے سے منتظر رہے ہیں،